بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین فص و حکمت فتوحیہ فی کلمت صالحیہ۔ آج کی جو فص جس کے متعلق ہم انشاءاللہ گفتگو اگلی نشست میں کریں گے وہ فص صالحیہ جو منسوب ہے حضرت صالح پیغمبر، جو اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، ان سے یہ فص ابن عربی نے منسوب کیا ہے۔ تو صالح اور ہود عموماً ان دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے، ہود اور صالح کا۔ دونوں کی قبریں بھی وادی السلام نجف میں ساتھ ساتھ ہیں، تو حضرت ہود اور حضرت صالح۔ پھر ہود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ ہود اور صالح کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 100 سال کا تھا۔ 100 سال کے فاصلے پہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث برسالت یا مبعوث بنبوت کر کے بھیجا۔ تو آج کی نشست میں ہم مختصر سا زندگی نامہ حضرت صالح علیہ السلام کا پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صالح کے نام سے مخاطب قرار دیا ہے کہ یا صالح ہو، اس طرح کا خطاب یا حضرت صالح کا۔ ان کا کہتے ہیں کہ قرآن میں 9 مرتبہ ان کا نام تکرار ہوا ہے۔ قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 9 بار تکرار ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کی جو عمر تھی یہ 16 سال کی عمر میں مبعوث برسال نبوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا۔ 120 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو، اپنی قوم کو دعوت دی، اور 280 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے جو مشہور واقعات ہیں یا مشہور داستانیں ہیں وہ ایک معجزہ، کیونکہ ہر نبی جس نے اپنی نبوت کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو نبوت کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ وہ ناقہ صالح، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ پھر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ عذاب نازل کیا تھا۔ قوم کا نام قوم سمود۔ حضرت ہود کی قوم کا نام عاد تھا، ان کی قوم کا نام سمود ہے۔ تو فرماتے ہیں قوم سمود یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث برسالت کر کے بھیجا تھا۔ اب اسی وجہ سے جو فص کا نام دیا ہے ابن عربی نے فص و حکمت فتوحیہ، کہ فتوح کا لفظ کیوں، یعنی ابن عربی نے حکمت فتوحیہ کیوں کہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ فتوح کو کیا کہتے ہیں مختص قرار دیا ہے صالح علیہ السلام کو فتوح کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں فتوح کا معنی جو کرتے ہیں شارحین وہ کچھ اس طرح ہے کہ فتوح کا معنی حاصل ہو جانا ایک شے کا وہاں سے جہاں سے توقع نہ ہو، حاصل ہو جانا ایک شے کا وہاں سے جہاں سے کوئی توقع اور امید نہ ہو۔ تو کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا تھا، ان کی قوم نے جب تقاضا کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم بھی آپ کے خدا سے کچھ کہتے ہیں، وہ اگر انجام دے دے تو ہم مان جائیں گے، اور آپ بھی ہمارے خدا سے کچھ کہیں۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو مخاطب کر کے ان کے نام پوچھے تھے، تو کوئی بت اپنا نام نہیں بتا سکا تھا، لیکن جو انہوں نے تقاضا کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے، جو انہوں نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ واقعا اللہ کی طرف سے ایک برگزیدہ سچے نبی ہیں جس طرح تمہارا دعویٰ ہے، تو آپ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے، پہاڑ کے دل یعنی درمیان سے ایک اونٹنی کو نکال دیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جبل کے دل سے ایک اونٹنی کو خارج کیا۔ وہ جو اونٹنی جب آئی تو اس اونٹنی کی کہتے ہیں بہت بڑی قد و قامت کے بارے میں بھی تاریخوں میں ہے کہ اس ناقہ کا قد و قامت بھی پتہ نہیں کتنے میل تک تھا، بہت لمبی تھی جو ہے نا وہ۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو پانی تھا وہاں کا، تو اس پانی میں ایک دن اس کی قوم پیتی تھی، چونکہ اونٹنی بہت زیادہ بڑی اونٹنی تھی قد کے لحاظ سے بھی، اور کیا کہتے ہیں لمبائی، جسم کی لمبائی کے اعتبار سے بھی، تو اس وجہ سے پانی کا ایک دن قوم کے لیے مختص قرار دیا، ایک دن اونٹنی کے لیے، تو اونٹنی پوری قوم کا سارا پانی پی جاتی تھی ایک دن میں۔ لیکن جس دن وہ قوم پانی نہیں پیتی تھی، اونٹنی پانی پیتی تھی، تو اس اونٹنی کے دودھ جو ہوتا تھا، اس دودھ سے وہ قوم اپنی جو تشنگی تھی وہ ختم کرتی تھی، یعنی پانی کے بجائے وہ لوگ دودھ پیتے تھے اونٹنی کا۔ تو بہرحال یہ ایک تقاضا تھا اونٹنی کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے معجزہ عطا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن عربی نے اس فاس کو فتوح کا نام دیا۔ فتوح کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح کھولنا، فتح الباب، افتح الباب، دروازہ کھول لیں۔ فتوح کا مطلب جو انہوں نے معنی کیا ہے کہ شے کا حاصل ہو جانا ایسی جگہ سے جہاں سے توقع نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اونٹنی کی توقع نہیں تھی، پہاڑ کے دل سے اونٹنی نکل آئے، تو اللہ نے صالح علیہ السلام کے لیے اس اونٹنی کو جبل کے دل سے نکالا تھا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے حکمت فتوحیہ کو صالح علیہ السلام کے ساتھ مختص قرار دیا گیا ہے۔ یہ ابن عربی نے جو منسوب کیا ہے اس حکمت کو فتوح کے نام سے، اس کی وجہ تسمیہ شارحین نے کچھ اس طرح رکھی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ قوم، یہ حضرت صالح علیہ السلام، ان کا نسب، یہ کس کے بیٹے تھے، ان کا نسب کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کا جو نسب ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کے جو بیٹے تھے سام کی سے ہی ان کا سلسلہ نسب نوح تک پہنچتا تھا۔ تو ان کا جو سلسلہ نسب تاریخ میں ذکر ہوا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ صالح بن عبد بن ماسح بن عبید بن حاجر بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح۔ اس وجہ سے سمود بھی ان کی جد میں ایک سمود ہے، تو اس وجہ سے ان کی قوم کو کیا کہتے ہیں سمود کا نام دیا گیا ہے کہ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ ان کی قوم کا نام اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ سمود تھی قوم۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو قوم سمود جو تھی یہ عرب تھے، اصلی عرب تھے۔ یہ واد القرا سرزمین جو مدینہ اور شام کے درمیان تھی، یہ لوگ وہاں پہ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عاد کے بعد یہ قوم سمود وجود میں آئی اور انہوں نے زمینوں کو
آباد کیا، بڑے بڑے گھر بنائے، بڑے بڑے محلات بنائے زمینوں پہ۔ یہ سورہ اعراف میں بھی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ان کا جو مشغلہ تھا وہ زراعت، کھیتی باڑی کا کام۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے چشمے، پانی کے چشمے صاف و شفاف ان کے لیے جاری کیے تھے، باغات تھے، بڑی بڑی کھیتیاں۔ یہ خود سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیا کہتے ہیں ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قوم ثمود کی جو سنت، جو طریقہ تھا زندگی کا، وہ قبیلہ سسٹم تھا وہاں پہ۔ تو اس وجہ سے جو بھی قبیلے کا بزرگ ہوتا تھا تو بزرگ کی سارے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے اس کی اتباع کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے قوم میں، اس طرح کے لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ تو کہتے ہیں کہ 7 قسم کے طائفہ گروہ تھے کہ جو کا کام زمین میں فساد پھیلانا تھا۔ سورہ نمل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، تو ان کے اندر 7 گروہ تھے۔ 7 گروہ سارے فسادی تھے، طغیانی، سرکشی، نافرمانی ان سب میں موجود تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب اس قوم سمود میں طغیانی چھا گئی تھی، اللہ کو فراموش کر دیا، بھول بیٹھے، یاد خدا سے غافل، اور ان کی فساد دے اخلاقی، دوسرا فساد دے عقیدتی سارا جب عروج پہ پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ چونکہ ان کی اپنی قوم سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آبرومند عزت مند خاندان سے ہی اللہ نے کسی قوم میں ان کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے سب سے پہلا کام جو کیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور بت پرستی سے منع فرمایا۔ پھر کیا کہتے ہیں، اپنی معاشرے میں عدل و قسط کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ عادلانہ سلوک کیا۔ تو یہ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی جو دعوت تبلیغ تھی وہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت موعظہ حسنہ کے ساتھ وہ نصیحت کرتے تھے۔ ان کی بزرگ ترین بہت ساری جو تھی کیا کہتے ہیں چیزیں، ان میں سے جو چیز تھی کہ وہ صبر ان کی جو زیادہ صفت نمایاں ہے وہ صبر ہے، کہ بہت ساری مشکلات آئیں، مشکلات کے بارے میں صبر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کا نام صالح تھا، لیکن صالح کے ساتھ ساتھ یہ مصلح، ہر نبی مصلح ہوتا ہے۔ مصلح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والا۔ شہید باقر الصدر ایک جملہ فرماتے ہیں، شہید باقر الصدر جن کو کیا کہتے ہیں شہید کر دیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صالح، ایک ہوتا ہے مصلح۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک۔ کہتے ہیں جب تک آپ نیک ہیں لوگوں کے درمیان عزیز ہوں گے۔ کیوں؟ وہ آپ کی نیکی جو ہے اپنے ساتھ منحصر ہے، آپ نیک ہیں، کسی سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، خود نیک ہیں آپ، انفرادی طور پہ خود نیک ہیں، صالح ہیں، تو سارے معاشرے میں کہیں گے کہ فلاں بندہ واقعہ نیک ہے۔ لیکن وہی نیک بندہ، صالح بندہ جب مصلح بنتا ہے، اصلاح کرتا ہے، تو اصلاح میں ہوتا یہ ہے کہ ڈائریکٹ لوگوں کی جو خواہشات نفسانی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جب وہ ٹارگٹ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ لوگ، وہی لوگ جو ان کو اچھا نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہی پھر مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر دلیل دیتے ہیں کہ یہ انبیاء نیک لوگ ہوتے تھے، نیک جب تک مبعوث بے رسالت نہیں ہوتے تھے، لوگ دنیا ان کو معاشرے میں مقبول ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم شخصیت، لوگ صادق و امین کے لقب سے لوگ بڑا اعتبار کرتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے تبلیغ شروع کی، توحید کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا، تو اس وقت وہی بڑے بڑے لوگوں نے ان کے
ان کے خلاف ہو گئے. تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے صالح بننا کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، شہید واقعہ مصلح بنے. ایک ایک مصلح کئی ہزار صالح لوگوں سے افضل ہے. اصلاح کرنا انبیاء کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنا قرآن میں بھی بتایا ہے، اور بہت ساری اور بھی ہمارے دین میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں توجہ دی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے. پھر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی، انسانوں میں سب سے شقی ترین انسان وہ ہے کہ جس نے حضرت صالح نبی کی ناقہ اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور میری امت میں پسترین شخص وہ ہوگا کہ جو تیری داڑھی تیرے خون سے، سرخ خون سے رنگین کرے گا. یہ اشقیاء دو لوگ ہیں. یہ بہت ساری پیغمبر کی احادیث میں یہ چیز نقل ہے. پھر ایک چیز ابو حمزہ صومالی امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل نے جب ایک خبر لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ اس سمود قوم پہ عذاب نازل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام سے، حضرت صالح علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ہم آپ مبعوث پہ رسالت 16 سال کی عمر میں ہوئے تھے، 120 سال آپ نے ان کو تبلیغ کیا ہے، یہ کوئی راہ راست کے اوپر نہیں آئے، لہذا اب 70 سال سے زیادہ عمر کا جو دورانیہ ہے جس میں آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے تمہاری اصلاً حقیقی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے. اب ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں. تو پھر آ کے انہوں نے عذاب نازل کیا. تو یہ جو واقعہ تھا عذاب، کب عذاب نازل کیا یہ اب بتاتے ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ جو ایک اور چیز جو خود بہت ساری کتابوں میں بھی ذکر ہوئی ہے، وہ کچھ اس طرح کہ جس طرح خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حضرت صالح کے بارے میں فرمایا کہ صالح علیہ السلام کچھ عرصہ تک آپ اپنی قوم کے درمیان یعنی مخفی ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب مخفی ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ خوبصورت تھے، جوان تھے، قد و قامت متوسط تھے، لیکن جب اپنی قوم کی طرف مخفی رہنے کے بعد واپس پلٹے تو واپس پلٹنے کے بعد ان کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا. جب چہرہ تبدیل ہو چکا تھا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو نہیں پہچانا. جب نہیں پہچانا تو حضرت صالح علیہ السلام کی معرفت میں لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ تھا جو منکر ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام کی شخصیت کے بھی، صالح علیہ السلام کے بھی منکر ہو گئے. دوسرا گروہ تھا جو شک میں پڑ گئے. تیسرے گروہ نے یقین رکھا کہ یہ وہی صالح علیہ السلام ہے جو پیغمبر تھے. تو کہتے ہیں کہ اب ان کی کہتے ہیں کہ ایک اور جو چیز نقل ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام جوتے نہیں پہنتے تھے، پا برہنہ یعنی چلتے تھے، راستہ پیدل چلتے تھے. تو جوتے حضرت عیسیٰ کی مانند انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی جوتے نہیں پہنے تھے. یہ چیز دوسری چیز تھی، ان کا اپنا گھر نہیں تھا، مسکن نہیں تھا. یہ حضرت صالح علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا اپنا گھر اور مسکن نہیں تھا. جب گھر اور مسکن نہیں تھا تو پھر کہاں رہتے تھے؟ تو کہتے ہیں ہمیشہ وہ جو ناقہ تھی نا اونٹنی، اس کے پاس ہوتے تھے، اسی کے ساتھ چلتے بھی تھے، اسی کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ہر وقت اسی کے ساتھ ہوتے تھے، اور تجارت بھی کرتے تھے. تو اب فرماتے ہیں کہ
صالح علیہ السلام کا نام جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن تورات جو ہمارے پاس پہلی تورات ہے اس میں صالح علیہ السلام کا نام موجود نہیں ہے۔ بعض کچھ خصوصیات ہیں صالح علیہ السلام کی جو بعض جگہ پہ کیا کہتے ہیں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی جو خصوصیت ہے وہ کچھ اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ کون سوار ہوگا، قیامت کے دن آپ کے ساتھ کون سوار ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 4 لوگ میرے ساتھ سوار ہوں گے۔ قیامت کے دن شتر پر میرے ساتھ 4 لوگ سوار ہوں گے، اونٹ پر میرے ساتھ 4 لوگ سوار ہوں گے۔ کون کون سے؟ فرمایا میں خود ہوں گا، علی، فاطمہ اور حضرت صالح علیہ السلام۔ میں خود، علی، فاطمہ اور حضرت صالح علیہ السلام۔ تو پھر فرمایا تھا کہ میں براق پہ سوار ہوں گا، فاطمہ ایک شتر کا نام بتایا، الزبا، اور صالح اپنی اونٹنی جسے ان کی قوم نے قتل کر دیا تھا، اس اونٹنی پہ قیامت کے دن سوار ہوں گے۔ تو کہتے ہیں اور علی اس اونٹ پہ، بہشتی اونٹ پہ سوار ہوں گے کہ جس کی مہار یاقوت سے ہوگی، جس کی مہار یاقوت سے ہوگی۔ یہ بات اعمالی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، اور علی ابن ابراہیم نے تفسیر القومی میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ اب یہ پہلی خصوصی۔ دوسری بات جو چیز حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آئی وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب قوم سمود پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ جائیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت کریں، صالح علیہ السلام کی حفاظت کریں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ 9 لوگ تھے کہ جو ناقہ صالح کو قتل کرنے میں ملوث تھے، 9 لوگ تھے جنہوں نے تیر مارے تھے، کسی نے، ایک نے پاؤں میں مارا، دائیں پاؤں میں، کسی نے بائیں میں، کسی میں سینے میں جب وہ بیٹھ گئی۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے میں اور قاتل جو تھے وہ 9 لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو 9 لوگ تھے اب انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد جو ارادہ کیا وہ یہ تھا کہ حضرت صالح اور ان کی فیملی کو بھی قتل کر دیا جائے، صالح اور ان کی فیملی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے کیا کیا، پتھر اٹھا کے ان لوگوں کو مارے اور ان لوگوں کو پتھروں سے قتل کر دیا، یا کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس طریقے سے ان 9 لوگوں کی ہلاکت ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دوسری خصوصیت جو حدیث میں بیان ہوئی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ملائکہ کو بھیجا کہ جن ملائکہ نے یہ جب صالح علیہ السلام ان کی فیملی کو قتل کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پتھر اٹھا کے ان کو مارے۔ چوتھی جو چیز تھی وہ توکل بر خدا۔ کہتے ہیں کہ جب صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے کیا درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں سے سوال کریں، ہمارے خدا سے، ہم بھی تمہارے خدا سے سوال کرتے ہیں۔ کون سا سوال؟ کہ جی اس پہاڑ سے اونٹنی کو خارج کرے۔ تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے مجھ سے ایسی چیز کا تقاضا کیا ہے کہ جو میرے لیے تو گراں ہے لیکن میرے خدا کے لیے آسان ہے، اور اللہ سے درخواست کی اور وہ درخواست قبول ہو گئی تھی صالح علیہ السلام کی۔ تو یہ صالح علیہ السلام کی توکل کا ایک نمونہ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز صبر۔ حضرت صالح علیہ السلام کا صبر یہ تھا
کہ 16 سال کی زندگی میں وہ اس پہ نبوت ہوئے اور 120 سال تک اس قوم میں زندگی بسر کی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، تو اور جو کچھ گمراہی میں وہ لوگ آلودہ تھے، اس گمراہی سے جب نہیں نکلے تو اس وقت کہتے ہیں کہ کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ صالح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی درخواست کی ہو، بلکہ ہوا یہ ہے کہ جب انہوں کی دعوت بھی قبول نہیں کی اور پھر ان کی اونٹنی کو قتل کر دیا، تو اونٹنی کی قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ صالح علیہ السلام نے خود ان کے لیے بد دعا کی ہو یا ان کے لیے عذاب کا تقاضا کیا ہو۔ یہ ان کا صبر تھا حضرت صالح علیہ السلام کا۔ اور پانچویں جو چیز تھی وہ مظلومین کی دفاع از مظلومین، کہتے ہیں یہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی زندگی میں مظلوموں کا دفاع کرتے تھے۔ ایک واقعہ نقل ہے ابو رغال کے نام سے، جن کو کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے مکہ کی طرف بھیجا تھا، ان کو مکہ میں بھیجا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بیچارہ ایک جو چرواہا تھا ان کی بھیڑ کو اس نے چوری کر لی، بھیڑ وہاں سے اسے چوری کر کے زبردستی لے کے کیا کرنا چاہا کہ ان کی بیوی ان کی مر گئی تھی، بچے تھے، تو ان بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اس بیچارے چوپاہے کی جو تھا اس کی بھیڑ کو زبردستی انہوں نے ان سے لیا۔ جب ایسا انہوں نے کیا اپنی یعنی اس کی خاطر، تو کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام 3 مرتبہ ابو رغال پہ لعنت کرتے ہیں، 3 مرتبہ لعنت کرتے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ بلکہ وہ شخص وہاں پہ ابو رغال قتل بھی ہو جاتا ہے، وہ درگیری ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ قتل ہو جاتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے لیے پھر بد دعا کرتے ہیں۔ اب جو چیز آخری ایک چیز ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو تبلیغ تھی اپنی قوم کے لیے، تو قوم کو جو تبلیغ کی، تبلیغ میں کس روش اور اسلوب کو اختیار کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ان کی جو تبلیغ کا جو اسلوب تھا ارشاد، اعجاز اور عقلی برہان، 3 قسم کی چیزیں ان کی تبلیغ میں ہوتی تھی، ارشاد، برہان عقلی اور اعجاز، معجزہ سے کام لیتے تھے۔ تو اب کہتے ہیں کہ چونکہ معجزہ ہر نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو معجزہ دیتا ہے تاکہ جب لوگ نہیں مانیں گے اور اس قسم کی چیز کا تقاضا کریں گے، تو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اس بات پہ دلیل ہو کہ اس نبی کا ماورائے اس عالم غیبی قوت سے رابطہ اور اتصال ہے۔ تو یہ نبوت کے اس بات کے لیے اعجاز اور معجزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی جانب سے بینہ آشکار واضح بینہ آ چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہی شکر ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجی ہے، لہذا اس اونٹنی کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اللہ کی زمین میں وہ کھائے، جو زمین سرتب زمین میں جو ہے نا جو کچھ کھانا چاہے کھائے، ولا تمسوا بسوء، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ اسے تکلیف نہ پہنچائیں،
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم نے ان کو تکلیف پہنچائی اس اونٹنی کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو پھر دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا. اور یہی ہوا بعد میں. اللہ نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ یہ نہ کریں. انہوں نے کیا کیا؟ 9 لوگوں نے مل کے اس اونٹنی کو قتل کیا. اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ تھا نبی کا، اس کو جب انہوں نے ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا. تو یہ تھا حضرت صالح کے پاس جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، وہ یہ ناقہ صالح تھی، جو اونٹنی تھی. دوسری چیز فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. خدا کی نعمتوں کو یاد کریں اور زمین میں فساد مت پھیلائیں. اللہ زمین میں فساد نہ پھیلائیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. ارشاد کہ اللہ نے فلاں فلاں نعمتیں تم نے دی ہیں. جب نعمتیں دی ہیں نعمتوں سے استفادہ کریں، نعمتوں سے استفادہ کر کے اس اللہ کو یاد کریں. اللہ سے کی یاد سے غافل نہ ہوں. زمین میں فساد عقیدتی، فساد اخلاقی، یہ سارے کے سارے فسادات سے اجتناب کریں. یہ ارشاد ہوتا تھا. تو صالح علیہ السلام اپنی تبلیغ میں ارشاد سے بھی کام لیتے تھے، معجزے سے بھی کام لیتے تھے، پھر عقلی دلیل بھی بعض جگہ پہ لے کر آتے تھے. کہاں جب فرمایا کہ جب اپنی قوم کو دعوت دی تھی تو ان کو ایک پیشنہاد دی کہ میں تمہارے معبودوں سے کیا کہتے ہیں کچھ پوچھوں گا. تو انہوں نے اگر ایسا کر دیا تو اس وقت کیا کہتے ہیں اگر میں کچھ پوچھوں گا تمہارے معبودوں سے، بتوں سے، اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا. میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا اور جو تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں کہ ان کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف آ جائیں، وہ بھی میں ختم کر دوں گا. حضرت صالح نے فرمایا کہ میں یعنی ایک حسر عقلی کہ میں تمہارے معبودوں سے سوال کرتا ہوں یا تم میرے معبودوں سے سوال کرو. میں سوال کروں گا، تمہارے معبودوں نے جواب دے دیا تو میں چلا جاؤں گا. تمہیں تبلیغ نہیں کروں گا اور نہیں کہوں گا کہ تم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جائیں. اگر ایسا نہ ہوا تو تم میرے خدا سے سوال کرو گے. اور اگر میرا خدا نہیں یہ کرے گا تو پھر کیا کہتے ہیں میں کیا کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دوں گا. تو کہتے ہیں کہ حضرت صالح نے وہ جو بڑا بت تھا اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر تمام بتوں سے ان کے نام پوچھے تو کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیا تو اب صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح سے کہا کہ آپ تقاضا کر دیں کہ یہاں سے ایک معجزہ ہو جائے اور اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کافی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس شتر، اس ناقہ جو معجزہ تھا، اس کو کافی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. یہ دوسری آیت وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا کہ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی عطا کی، انہوں نے اس پہ ظلم کیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. یا ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ. یا فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیا. کہتے ہیں کہ ان کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ یہ اس جبل سے کیا ہے باہر ایک ناقہ اونٹنی باہر اگر آ جائے تو ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے. جب وہ اونٹنی آئی تو پھر یہ لوگ پھر منحرف ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا. تو کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کی جو قد و قامت تھی لکھا ہوا 1 میل بڑی اونٹنی تھی.
1 میل بڑی اونٹنی تھی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب قوم سمود نے درخواست کیا، معجزے کی درخواست کی، اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے رونما کیا، اور انہوں نے پھر بھی حضرت صالح کی جو دعوت تھی اور جو اللہ کی وحدانیت کی طرف بت پرستی کو چھوڑنے کی، ان باتوں کو قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ نہ فقط قبول نہیں کیا بلکہ اسی اونٹنی کو پھر قتل کر دیا. جب قتل کیا تو یہ واقعہ اتنا اہمیت والا واقعہ تھا کہ احادیث میں کافی جگہ پہ کہا گیا ہے کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا وہ اشقی الاولین والآخرین، سب سے شقی مند شخص وہ ہے. شقی اور بدبخت انسان وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا. جب قتل کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. عذاب کیسا نازل کیا کہ گھروں میں بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے کیا کہتے ہیں جو بجلی کڑکی، بجلی جب کڑکی تو سارے کے سارے وہیں پہ بیٹھے ہی وہ جسم سیاہ جسم میں تبدیل ہو گئے، سیاہ جسم اور بغیر روح کے، روح نکل گئی، سیاہ جسموں میں تبدیل ہو کر وہیں پہ راکھ بن گئے. تو پھر صالح علیہ السلام کو پھر بھی بڑا دکھ ہوا، اور صالح علیہ السلام پھر سب کی لاشوں پہ گئے، لاشوں پہ جا کے ایک ایک کو مخاطب کر کے پھر صالح علیہ السلام نے جملات وہ بھی چیزیں کیا کہتے ہیں ذکر ہوئی ہیں. یہ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں صالح علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ نقل کیا گیا ہے. تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام جو نبی تھے، ان کی زندگی کا مختصر. اور ایک بات جو اور بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے میں ملوث خواتین بھی تھیں. یہ جو عورتوں کا جو مکر تھا وہ بھی اس میں شامل تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے وہ جو کچھ عورتیں جو غلط وہ تھیں جو حسین و جمیل، انہوں نے کچھ مردوں کو ورگلایا اور یہی 9 لوگوں کا انتخاب کیا، اور پتہ نہیں بدلے میں کیا کیا کہا. پھر عورتوں کے نام بھی تاریخ میں ذکر ہیں، وہ کون کون سی عورتیں تھیں اور کون کون سے انہوں نے 9 مردوں کے نام بھی ذکر ہیں کہ ان سے کیا کیا کہا. اس طریقے سے وہ لوگ تیار ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے. تو اس آپ حدیث میں پڑھیں کہ اشکل اولین حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والا، اور اس میں بھی یہ عنصر تھا. اور ساتھ کہا گیا کہ دوسرا شقی ترین وہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا وہ ابن ملجم تھا. اور ابن ملجم کا چکر بھی وہی تھا کہ وہ قطام جو عورت تھی ان کے ورگلانے سے ہی حضرت علی علیہ السلام کا وہ قاتل بنا. تو یہ حدیث میں جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا تو کچھ شباہتیں ہیں. تو صالح علیہ السلام کی اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اسی طریقے سے بہت ساری مفصل چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ ان کی زندگی کا جو مختصر سا جو اگرچہ 120 سالہ تبلیغ کی زندگی تھی، مگر نہ دیکھیں نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، دوسرے نبیوں کے مقابلے میں تو بہت کم زندگی تھی اس طریقے سے. ویسے 280 سال ٹوٹل ان کی زندگی تھی، لیکن پھر بھی مبعوث بے نبوت 16 سال کی عمر میں ہو گئے تھے. 16 سال کی عمر میں نبی بنے تھے اور 16 سال سے لے کر 120 سال تک تبلیغ کی، لیکن ان کے اوپر کچھ کسی چیز کا اثر نہ ہوا. اور آخر میں وہ ہوا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کافی جگہوں پہ تکرار کیا ہے. جی یہ تھا ان کا مختصر سا. السلام علیکم آقا، ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں، یہ شجرہ انبیاء ہے. میں جب آپ وہ بتا رہے تھے یہ حضرت آدم، ادریس، نوح، پھر ہم سام پہ آ گئے، سام کے ایرام، پھر عبداللہ، یہود، 7 پشتوں کے بعد
حضرت صالح علیہ السلام اس پورے نقشے مجھے دکھ نہیں پائے، تو میں سوچ رہا تھا یہ کہاں، یہ اس شجرے سے بلانگ نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے اس میں نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ سام میں؟ یہ سام والے 7 پشتوں میں ہونا چاہیے آپ کے، ابراہیم ہود سے اوپر۔ جی ہود سے اوپر، یہ دیکھیں نا ان کا تھا صالح علیہ السلام کی سام کے ارم نام ہے، ارم نام ہے، یہ سام کے بیٹے ارام تھے۔ ارم، ٹھیک ہے۔ اب ارم کے بیٹے عابر، عابر یا حاسب، عابر، سمود، ابراہم لکھا ہوا ہے، ارم نہیں ہے، ابراہم ہے آپ کے پاس۔ با کا نقطہ ایسے ہی شاید ٹائپوگرافیکل ہے، ارام ہے، صحیح آپ نے کہا، ارام۔ میں نے انگریزی میں اس کو ارام ہی لکھا ہے، ارام۔ پھر 7 جنریشن کون ہے؟ پھر عبداللہ ہے۔ تو وہ دیکھیں وہ 7 جنریشنز میں نہیں ہے نا، میں ہی ہیں صالح۔ ہاں وہ ان 7 جنریشن میں، ہاں یہ 7 نسلیں جو آپ نے ایلیمنیٹ کی ہیں نا، یہی میں اس میں شاید نام ہے، اس میں شاید نام ہے۔ somehow we missed it, yes۔ اس میں بھی 7 وسائط آ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں نا 7 وسائط سے، اور ادھر دوسری جگہ حضرت ابراہیم کی بھی 8 وسائط سے، وہ سام کے بعد دادا ہوئے تقریباً، یا اس طرح سے ایسے سمجھ، یا ان سے 2 جنریشن اوپر چاچا وغیرہ اسی رشتے سے۔ جی جی یہ میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا۔ اچھا، ایک آپ نے ریفرنس دیا آغا سورہ شمس کا جس میں ناقے کا ذکر ہے، اور کہاں کہاں ریفرنس ہے؟ سورہ، میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ساری یہ جو آیات ہے نا، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ بنتی ہے سورہ اعراف آیت نمبر 77، سورہ اسراء آیت نمبر 59، سورہ قمر آیت نمبر 57، سورہ شمس آیت نمبر، سورہ شمس کی تو آخر کی 4-5 آیتیں۔ جی 30، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔